نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال نبينا المحترم صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال نبينا المحترم صلى الله عليه وسلم عن حديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا وہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. قابل عزت اللہ رب العزت کا کرم ہوا جس اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا کیا. رمضان المبارک کا مہینہ کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے. ایک بار میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے چڑھے ممبر پہ، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں، تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے چڑھتے ہیں، پہلے سٹ اپ پہ چڑھتے ہیں، کیونکہ جو خطبہ کی سیڑھی ہوتی ہے اس میں 3 سٹ اپ ہوتے ہیں. پہلے سٹ اپ پہ چڑھتے ہیں، کہا آمین. دوسرے سٹ اپ پہ چڑھتے ہیں، کہا آمین. تیسرے سٹ اپ پہ چڑھتے ہیں، کہا آمین. پھر خطبہ دیا، خطبہ مکمل ہوا، نماز مکمل ہوئی. قربان جائیں صحابہ کرام پہ. صحابہ نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کے اندر ایک عجیب چیز دیکھی جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ آپ پہلی سٹیپ پر چڑھے، آپ نے آمین کہا. دوسرے پائے پر اپنے پاؤں مبارک رکھا، آپ نے آمین کہا. تیسرے سٹیپ پر آپ چڑھے، آپ نے آمین کہا. وجہ کیا ہے اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے سامنے جبرائیل آئے. کیا میرے سامنے جبرائیل آئے اور جبرائیل بددعا دے رہے تھے، دعا نہیں بلکہ بددعا دے رہے تھے. پہلی بددعا یہ فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیا جائے پھر درود نہ پڑا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا، فرمایا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین. دوسری بددعا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے رہے تھے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، احدہما او کلاہما، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، اپنے والدین کو پایا لیکن اپنی والدین کی خدمت نہ کر سکا، یعنی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ کر سکا، اپنے والدین کا دل خوش نہ کر سکا، اپنے والدین کو حسن سلوک نہ کر سکا، اور اس حال میں اس کے والدین چلے گئے، فرمایا وہ شخص ہلاک اور برباد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے فرمایا آمین.
تیسری بد دعا یہ تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس کی قدر نہ کی، یعنی رمضان کو غفلت میں گزارا، غفلت میں گزارا، فرمایا وہ شخص ہلاک اور برباد ہو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ کتنی سخت وعید آئی ہے۔ پہلے تو جبرائیل علیہ السلام، سید الملائکہ، روح القدس جنہیں کہتے ہیں، ان کی بد دعا، اور پھر رحمت للعالمین کی اس بد دعا پر آمین کہنا، کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تینوں جن میں بد دعا آئی ہے ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان گزر رہا ہے میرے بھائیوں، 2 دن گزر گئے پتہ نہیں چلا، تیسرا دن چل رہا ہے، اسی طرح 30 روزے گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ رمضان تو اور آئے گا، افطار کا وقت بھی آئے گا، یہ سحری بھی آئے گی، تراویح بھی آئے گی، لیکن مسئلہ ہے میرے بھائیوں، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تو تھے، آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تراویح میں تھے، ہمارے ساتھ نمازوں میں مسجدوں میں شریک تھے، ہمارے ساتھ افطار میں سحری میں شریک تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کل تک وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ اللہ کو پیارے ہوئے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو یہ رمضان نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب پر رمضان کا مقدس مہینہ نصیب کیا۔ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا، جو رمضان نصیب کیا، جس رمضان کے آنے سے پہلے 2 مہینے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یہ اللہ برکت دے دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان المبارک کتنا مقدس مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو قرآن کے ساتھ نسبت کی ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو مقصد کیا ہے؟ قرآن کے اترنے کا مقصد آگے فرمایا ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جو فرق کرتا ہے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، غلط اور صحیح میں جو فرق کرتا ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کو رمضان المبارک کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا جوڑ ہے۔ یہ رمضان المبارک وہ رمضان المبارک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں کے راتوں سے افضل ہے۔ خود قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، وہ رات بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ایک بہت بڑا عمل بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ کا عمل۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ جس طرح رمضان اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے، اس طرح زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح صاحب نصاب پر حج فرض ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے۔ اب زکوٰۃ یہ الگ بات ہے، زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی کہ جن لوگوں کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، اتنا اگر ہو کسی کے پاس تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس نہ سونا ہو نہ چاندی ہو، اگر اس کے پاس نہ سونا ہو کچھ بھی نہ چاندی ہو، پھر بھی اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، کیا اگر اس کے پاس 35,000 کے آس پاس اگر اس کے بینک میں پیسے ہیں، ڈپازٹ ہے، جمع ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر 35,000 سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے کہ 35,000 تک جس کے پاس مالیت ہے، جس کو اپنا مال جمع ہے، اس کو اتنا مال اگر کسی وقت نقد ہے، نقد کیش 35,000 تک، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ اتنا اہم ترین عمل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت ہے،
تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا. فرمایا میں تب تک جہاد کرتا رہوں گا جب تک نہ یہ زکوٰۃ دینے کا قائل ہو جائے. اتنا اہم ترین عمل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا یہاں تک کہ ان سے زکوٰۃ وصول کروں گا. اتنا اہم ترین عمل ہے زکوٰۃ اسلام کا. فرمایا جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے. قرآن پاک میں بہت ساری وعید آئی. سورۃ الحمزہ پڑھ کے دیکھو, سورۃ التکاثر پڑھ کے دیکھو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے سے غفلت میں کر رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں یاد کی. ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے, کل جب وہ مرے گا اس کا وہ مال ایک سانپ, گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا. اس کا نام بھی حدیث کی کتابوں میں آیا ہے, ابھی میری ذہن میں اس کا نام نہیں ہے یاد. اس سانپ کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور انسان سے کہے گا میں تیرا مال ہوں جو تو نے جمع کر رکھا تھا, جو تو نے دنیا میں بینک بیلنس کی شکل میں جمع کر کے رکھا تھا, میں وہ تیرا مال ہوں. اور وہ مال اس کو ڈسے گا. اللہ حفاظت فرمائے جو مال ہم نے جمع کیا کل قیامت کے دن وہ ہمارے وبال کا باعث نہ بنے. اس لیے اس کو جس پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے. اب جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو ان کو تو زکوٰۃ دینی ہے, انہی کو زکوٰۃ دینی ہے. کیونکہ اگر زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے, اگر زکوٰۃ سب پر فرض ہو جائے گی تو پھر لینے والا کون بنے گا؟ اس لیے زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے. اس لیے شرط لگائیے کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہے جن پر شرائط لگائیے کہ 7.5 سونا اتنا تولہ اور 52.5 تولہ چاندی, اور اگر اتنا نہ ہو تو لیکن پھر بھی اگر 35,000 یعنی نقد کیش اگر اس کے پاس ہو کم از کم 35,000 تک اس پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن اگر اس کو اتنا نہیں ہے مال تو پھر زکوٰۃ اسی کو دینی ہے جو کہ اتنا غریب ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے. یہ رمضان مبارک مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے. فرمایا ایک دن کا روزہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک دن کا روزہ چھوڑا, حدیث سے بتاتا ہوں, جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا بغیر کسی عذر کے, فرمایا پھر اگر وہ روزوں کے بعد اگر وہ قیامت تک وہ روزہ رکھے گا تب بھی اس روزے کا اجر نہیں پہنچ سکتا ہے, تب بھی اس روزے کا اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے نورانی مہینہ, یہ مقدس مہینہ ہے. اس میں افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے گا, خاص کر مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے گا. رمضان المبارک کے موقع پر تراویح کا اہتمام کرے, قرآن سننے کا اہتمام کرے, قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے. کتنے بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ لوگ قرآن تراویح کی پڑھائی کی جگہ کہتے ہیں علم ترا کا کیا, یعنی علم ترا سورہ تراویح قرآن تراویح. تو یہ تو ایک طرح بدقسمتی ہے کہ ایک رمضان کا مہینہ ملا تھا قرآن سننے کے لیے, اس میں بھی انسان بڑے بہانے کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن سننے کی کوشش کرے, قرآن سننے کا شوق ہو جائے. صحابہ کو اتنا شوق ہوتا تھا قرآن سننے کا, اتنا شوق ہوتا تھا فرمایا یہ صحابہ فرمایا جب راستے میں چلتے تھے اتنا شوق ہوتا تھا قرآن سننے کے لیے کہ ان کے گھروں سے جو لوگ چلتے تھے ان کے گھروں سے جھوم کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. جب صحابہ جن عورتوں سے نکاح ہوتا تھا وہ عورتیں کہتے تھے ہمیں مہر کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمیں قرآن سکھائیے, یہی ہمارا مہر ہے. عورتوں نے مہر تک معاف کر دیا تھا قرآن سیکھنے کے بجائے, اتنا شوق ہوتا تھا. آج ہمیں قرآن کی عظمت نہیں ہے, اس لیے ہم پر یہ حالات آ رہی. پھر ہم کہتے ہیں ہم پر حالات آئے, حالات نہیں آئیں گے کیا؟ اصل میں مظلوم مسلمان نہیں ہے, مظلوم قرآن ہے, اس کی وجہ سے ہم پر یہ حالات آتے ہیں. اللہ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارا تعلق اور رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.